إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ چھوٹے بچے اب تھک چکے ہوگے بیچارے تو ان کو چھٹی کر رہا بیچ میں سے اسی طرح اٹھ کر جاتے رہیں گے. جتنے چھوٹے بچے ان کی چھٹی. یہ چھوٹے بچے جو بیچ میں بیٹھے ہیں وہ جا کر آؤ اپنے جا کر سو جاؤ. صبح مدرسے آنا ہے آپ کو. سو جاؤ بچے اٹھو بیچ میں سے. چھوٹے بچے جو چلے جاؤ جاؤ. آپ کا پروگرام پورا ہو گیا. بڑے آگے آ جاؤ. باہر جو بڑے کھڑے ہیں اور جو بڑے انسان اوپر ہے وہ نیچے آ جائے. جو نیچے ہے وہ آگے آ جائے. چلا جو بڑے حضرات آگے بڑھ جائیں. آج چالے تم کو جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے درخواست کے اندر آ جاؤ. بین شروع ہو رہا ہے. بچوں کو جانے کو کہا, بڑوں کو جانے کو نہیں کہا. بڑے آگے آ جائیں. مسجد کے اوپر کوئی ہے تو ان سے بھی درخواست سے نیچے آ جائیں. کوئی چھپ کر مجلس ہے جس پر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے. جو اور مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے اس لیے ختم قرآن ہے. تو یہ تو باوقار اور بابرکت مجلس ہے ہماری. ہر قسم کی لایانی سے, ہر قسم کی غفلت سے اور ہر قسم کے گناہ سے ہماری یہ مجلس جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے. خالص دینی مجلس ہے. اور ہر آدمی کو طالب بن کر آگے آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے کلام کے اس قدم پر جو دعائیں قبول ہوگی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے. اور یہ کلام کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو متقی لوگوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو آج کا ایک دن ایک مجلس کی حد تک بھی اگر ہم ایک نمبر اتار لیتے اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی, تقوی والے لوگوں کی, تو اللہ بڑا نواز ہے, شکور ہے, بڑا قدردان ہے. اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں ان متقیوں کے ساتھ شامل فرمانا کہ جس سے وہ راضی ہے. اس لیے ایسی مجلسوں کو خصوصاً اس قسم کے خرافات سے اور ایسی لائن سے پاک رکھنا چاہیے. تصویر اور فوٹو میں سوائے ہمارے حظ نفس کے دل کی خوشی اچھا لگتا ہے, اچھا دکھتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہے. اور اس سے شہرت کا بھوت سوار ہوتا ہے. پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی تو ٹھیک ہے, ان بچوں کے جذبات ابھی سے شہرت کے بنے ہیں کہ وہ کیمرے کے نیچے تو بہت اچھا رہیں گے, کیمرے کے باہر جو ہے وہ ایسے نہیں رہیں گے.
حالانکہ مسلمان کی بچپن سے مشق یہ ہو کہ وہ کیمرے کے اندر ہو کہ کیمرے کے باہر ہو، اللہ کے کیمرے کے نیچے ہے، تو کسی قسم کا کوئی فاسد خیال اور فاسد جذبہ دل میں نہ پنپنے پائے، اللہ کے لیے کرنے کا شوق ذوق پیدا ہو کہ اللہ کے لیے قرآن پڑھے۔ کسی نے نعت پڑھی بچے کی، اس کی حوصلہ افزائی یہ ہے تو اس بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ نعت میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا، وہ اس کا شعور بیدار ہو رہا ہے، اس پر ویڈیو بنا کر اس کو نشر کرنے کا یا اس کو پھیلانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور کوئی جذبہ نہیں۔ یہ مطلوب نہیں، مطلوب تو یہ ہے کہ ان بچوں کے ابھی سے جذبات بنے کہ ہم کام اللہ کے لیے کریں، قرآن اللہ کے لیے پڑھیں، نعت پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ خوش ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اپنے آپ محبت ڈال دے گا۔ کسی کلام کی جب اللہ کے وہاں قدر ہو جائے، جیسے جتنے پرانے کلام ہیں پچھلے بزرگوں کے، جس زمانے میں ریکارڈر بھی نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی ویڈیوگرافی یا فوٹوگرافی کا کوئی نظام نہیں تھا، اور وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی دیہات میں، کسی عاشق رسول نے زندگی گزاری جس کو ان کے گاؤں کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اندر کا جذبہ حضور علیہ السلام سے محبت، اللہ سے تعلق اور ان کا اخلاص کہ ان کا کلام آج دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے، اور لوگ محبت سے سنتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے۔ جو چیز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی اس کو دنیا میں چلانے کا انتظام اللہ کرے گا، یوٹیوب کیا کرے گا، اور فیس بک سے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے پھیلائی دنیا میں، اللہ نے آواز پھیلائی اور اللہ ہی نے آواز پہنچائی دنیا میں۔ انبیاء کی آواز کو اللہ نے دنیا میں پہنچا، لوگوں نے دبانے کی کوشش کی اس آواز میں، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بہت دبانے کی کوشش کی گئی مکے میں، دنیا میں ان کا باطل اکٹھا ہوا بعد میں، لیکن اس آواز کو چلانے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، آپ کی آواز دنیا میں چلی۔ اصل چیز اندر کا اخلاص ہے، اللہ کا کلام پڑھنے میں، اللہ کا کلام سننے میں، حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی نعت پڑھنے میں کے اندر اخلاص ہے، تو اس اخلاص کے بقدر اللہ پاک اس کو دنیا میں چلائے گا، اور پڑھنے والے کو، لکھنے والے کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دنیا میں عزت دے گا، اور حقیقی عزت دے گا کہ زمانے کے نیک لوگوں کے دلوں میں خدا ان کی محبت پیدا کرے گا، یہ حقیقی عزت ہے۔ اتباع سنت کا یہ ثمرہ ہوتا ہے، اور اخلاص کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ اخلاص والے لوگوں کی محبت اللہ پاک زمانے کے نیک لوگوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ اصلی چیز ہے۔ ہاں، جدید ذرائع پر لوگ آ رہے ہیں اور ان ذرائع پر لوگ تعریف کر رہے ہیں، وہ آدمی کی عزت کا معیار نہیں، وہ آدمی کی عزت کا معیار یہ نہیں جو لوگ اس زمانے میں لوگوں نے، وہ کل بدل جائے گا۔ اس سے پہلے عزت کا معیار اخبار کے اشتہارات ہوتے تھے کہ جس کا نام زیادہ اخبار میں آ رہا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، اب یہ ہوگا کہ جس کا زیادہ یوٹیوب پر نام آ رہا ہے، جس کا فیس بک وہ عزت والا، کل اور معیار بدلے گا، کل اور کوئی ذریعہ آ جائے گا۔ عزت و ذلت کا معیار بارگاہ خداوندی سے طے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔
یہ معیار عزت ہے. اس رخ پر جانے کی کوشش نہ کریں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور وہ اسباب تلاش کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ کیسے خوش ہوگا کہ اللہ اخلاص والوں سے خوش ہوگا کہ جو اللہ کا کام کر کے، جو قرآن پڑھ کر کے، جو حافظ بن کر، جو نعت پڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ ایسوں سے راضی ہوگا. ایسے طلبا سے اللہ راضی ہو جائے گا. ایسے نعت پڑھنے والے بچے سے خدا راضی ہو جائے گا. ایسا حافظ ہونے والے سے اللہ یہ حفظ کے بعد حافظ کہلانا بھی نہیں چاہتا ہے. یہ حفظ ہونے کے بعد جلسہ بھی نہیں چاہتا کہ جلسہ بھی نہ کرے. استاد کا تمہارا جلسہ نہیں ہوگا کہ چھوڑا نہیں ہوگا. تکبیر حفظ کے لیے جلسے کی ضرورت. 29 پارے پڑھ لیے، 30 پارے کی آخری آیت تک پہنچ گئے، وہاں تک تو بغیر جلسے کے ہو گئے. ایک صورت بغیر جلسے کے ختم نہیں ہوتی. ہاں، ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ تکبیر حفظ کے وقت لوگوں کو جمع کر کے وہ دعائیں مجلس کر لیتے تھے، جس میں کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی ویڈیوگرافی نہیں ہے، کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے، کوئی رسومات نہیں ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہے. اس خالص اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اور دوسرے والدین کو ترغیب کے خاطر یا دوسرے لوگوں کو رغبت دلانے کے خاطر. دیکھو ایک آدمی نے محنت کی تو اللہ پاک نے 2 سال میں 2.5 سال میں اس بچے کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیا. ایسے دوسرے بھی اگر کوشش کرے تو ان کے سینوں میں بھی کلام محفوظ ہو سکتا ہے. دوسرے والدین کو رغبت دلانے، دیکھو فلاں کے بیٹے نے یاد کیا. اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو حفظ قرآن بہت آسان ہے. حفظ قرآن کی رغبت پیدا ہو لوگوں میں، قرآن کی اشاعت کے خاطر وہ مجلس کہ بھائی تکبیر حفظ کے موقع پر جمع ہو کر تکبیر بھی ہو جائے، تکبیر کے بعد بھی دعا ہو جائے. یہ اصل چیز ہے تاکہ اس مجلس کی رحمتوں اور برکتوں سے سب کو حصہ مل جائے اور اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، اس کے پڑھنے پڑھانے کا شوق بڑھ جائے. یہ اس مجلس کا اصل بنیاد ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے جتنے دینی امور ہیں ان کو بھی رسمیت سے پاک کرنا ہے اور دنیاوی امور کو بھی رسمیت سے پاک. ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسجد سے آج تک کہ بھائی ہمارے دنیاوی پروگرام، دنیاوی امور ہمارے جو ہے باہر ہونے والے جو پروگرام ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، محلے میں، بستی میں ہوتے ہیں، وہ پروگرام رسمیت سے پاک ہوں، خرافات سے پاک ہوں، گناہوں سے پاک ہوں اور سنت کی اتباع میں وہ سارے کام ہوں، چاہے شادی ہو، منگنی ہو، غمی ہو، عید ہو یا اور کوئی سماجی لیول پر، قومی لیول پر ہونے والے پروگرام ہوں، تو وہ رسمیت سے، خرافات سے، گناہوں سے، بدعات سے پاک ہوں اور خالص اتباع سنت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر. یہ کوشش زندگی بھر سے ہو رہی ہے اور اب مسجد میں ہونے والا پروگرام بیان کا اس میں ویڈیو ہونے لگے، ختم قرآن کی مجلس اس میں ویڈیو ہونے لگے. یہ بہت قابل غور چیز ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں ایک تو یہ طے کرے کہ آئندہ کسی بھی دینی دنیاوی مجلس میں یا ذاتی طور پر لوگ اپنے ویڈیو بناتے ہیں بس میں، ٹرین میں، گاڑی میں، بغیچے میں، گھر میں، تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ عقل مندی کی چیز نہیں ہے. موبائل پر آدمی اپنے فوٹو رکھتا ہے، بچوں کے بیوی کا فوٹو موبائل پر رکھتا ہے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ بہت غلط. ذرا تو سوچیں عقل سے، ذرا تو عقل سے سوچیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر جانے کا نام عقل مندی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ جاتی ہوئی دنیا کا دھارا بدلے. لوگ گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، خرافات کی طرف، بدعات کی طرف
اللہ کے غیر کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا کر نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، ہدایت کی طرف، علم کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف لے جانا، یہی انبیاء کا مشن رہا، یہی انبیاء علیہ السلام کا کام رہا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے تو سب طے کریں آج کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بغیر ضرورت کا نہ فوٹو نہ ویڈیو کروائیں گے۔ بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ گھر میں بچوں کو روکیں، گھر کی عورتوں سے بھی کریں، گھر کی عورتوں سے بھی کریں۔ خدائی کی کتاب میں کسی جگہ شیخ نے لکھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تصویر والوں کو چن چن کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم سے گردن ایک ہونوں کو نکلے گی، جیسے بلڈوزر کا وہ ہوتا ہے نا اوپر والا، وہ ادھر ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر کر ادھر پتھر اٹھایا ادھر سے اٹھا کر اور ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے، بڑی گاڑی کو اٹھا لیتا ہے، ایسے وہ گردن نکلے گی جہنم سے اور تصویر والوں کو چن چن کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک جگہ ہے کہ تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ تم اس میں جان ڈالو، اس تصویر میں جان ڈالو، وہ نہیں ڈال پائیں گے۔ ایک ابس پھیل گئی، ایسا ہی شوق ہے، بچے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد، عورتیں، اور اس کے پیچھے ہزاروں گناہ ہیں، بہت سارے گناہوں کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ ہاں، دھیرے دھیرے تصویر کی قباحت ختم ہوئی، اب ننگی تصویروں کی قباحت ختم ہوئی۔ بہت سارے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اسکرین پر جو ہے بالکل ننگی تصویر ہے، اور پھر دوسری عورتوں کی ننگی کی تصویر کی قباحت ختم ہو کر اب عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن، بہو، بیٹی کی ایسی برہنہ تصویر ہوتی ہے وہ ان کے موبائل کے اوپر ہے، گھر کی عورتوں کی تصویر ہے جس کے سر میں دوپٹہ ہے، نہ پورا کپڑا پہنا ہوا ہے، کہ بنیاد پڑی اس سے وہاں سے یہ تصویر کی قباحت ختم ہوئی۔ پہلے مرد کی رکھی، بچے کی رکھی، بیوی کی رکھی، پھر اسی بیوی کے بغیر دوپٹے کی تصویر رکھی، اور پھر ایسے ویڈیو بننے لگی تو گناہ کی قباحت ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بغیر ضرورت کی فوٹو نہیں کروائیں گے، اور اگر کوئی لے رہا ہوگا تو اس کو منع کریں گے، چاہے شادی بیاہ میں ہو، موت میت میں ہو، کسی بزرگ کا بھی فوٹو لینا چاہیے۔ یہ جو مورتی پوجا شروع ہوئی وہ وہیں سے تو شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے حواریین وہ موجود تھے، تو وہ ان کی عبادت گاہ میں آتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ جب ان کا بھی ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا سب کا، تو شیطان نے ان کے ماننے والوں کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے نیک لوگ تمہارے درمیان ہوتے تھے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب وہ تو چلے گئے، وہ تو واپس آ نہیں سکتے، کیا اچھا ہو کہ تم ان کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی یاد دہانی باقی رہے، ان کی یاد باقی رہے، ان کی یاد تازہ رہے، وہ مجسمے بنوائے۔ جب بن گئے تو اس کو رکھنے کے کہا، بعضوں نے کہا کہ عبادت خانے میں مسجد میں آگے کے حصے میں رکھ دو، تو کسی نے بھائی آگے تو نہیں رکھ سکتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آگے نہیں رکھ سکتے، ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے تھوڑا جھکائیں گے۔ تو مشورہ دیا کہ بھائی پیچھے رکھ دو، تو پیچھے رکھے اس کو، اور عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ایک نسل، دو نسل گزر گئی، شیطان نے ان کی اولاد کو سجایا کہ بھائی یہ مجسمے کوئی معمولی لوگوں کے ہیں، یہ تمہارے پیشواؤں کے، تم تو کھڑے ہوتے ہو آگے اور تمہارے پیچھے ہو، یہ کوئی عقل مندی ہے، یہ تو بڑی بے ادبی ہے، اس کو آگے لا کے رکھو۔ کسی نے کہا بھی کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بولے عبادت تو دل سے کر رہے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، لیکن اس کو آگے رکھو، ان کا درجہ تو آگے، تو وہ مورتیاں جو پیچھے تھی اس کو آگے کروائی۔ پھر بعد ان کے بعد جو نسل آئی ان میں اور جہالت تھی، تو انہوں نے یہی ثابت کر دیا کہ ہمارے باپ دادا ان کو ہی پوچھتے تھے جو آگے رکھے ہوئے مجسمے ہیں۔ اور پھر دنیا میں یہ جتنا ہو رہا ہے نا تماشا سارا،
وہ اسی کا نتیجہ ہے. ہاں، اس لیے کوشش کریں ایسے خرافات سے بچا کرنا. باقی جو مقصد ہمارا اس وقت تکمیل حفظ ہے، بڑی برکت اور مبارک مجلس ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب الہی ہے، جو کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ پاک نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. یہ سب کی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے، خالی ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور یہ دستور العمل زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے. حلال و حرام کا علم ہے اس میں، اور اس کی تشریح کی خود حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے. یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. اور عمل کے مکلف بڑے ہیں. اصل جو بالغ ہو چکے ہیں وہ عمل کے مکلف ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، ایمانداری، دیانتداری. تو اصل اس کا موضوع جو ہے وہ ہم لوگ ہیں. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے ایک طریقہ رائج کر دیا کہ بچپن سے ہی وہ قرآن کی تعلیم کے پڑھنے پڑھانے کا نظام مکاتب کے ذریعے سے جاری کیا. اس لیے کہ بڑی عمر ہو جانے کے بعد اب آدمی پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو مشقت ہوگی، نہیں پڑھ پائے گا زیادہ. بچپن سے اس کو رکھ لیا، پڑھ لیا، پھر دھیرے دھیرے جیسے بچوں نے حفظ کیا. اب آگے اس کے علوم کی تکمیل ہے کہ زبان کو سیکھیں عربی، اور پھر قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی سمجھ حاصل کریں، اس پر عمل کریں. وہ بالغ ہونے کے بعد، مکلف ہونے کے بعد اس پر عمل فرض ہو جاتا ہے. تو بالغ مکلف ہم لوگ ہیں. ان بچوں میں جو بالغ مکلف ہیں وہ ان پر بھی عمل ہے. تو اصل اس کا موضوع اس پر عمل کرنا ہے، یہ اس کا پیغام ہے. روزانہ قرآن کی آیتیں پکارتی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایمان والوں کو خاص ہے. کہیں کہہ رہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کئی آیت کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. کوئی آیت کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ. کوئی آیت کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ مت دو. کوئی آیت پکار رہی ہے کہ غبن مت کرو. کوئی آیت پکار رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد مت مچاؤ. کسی جگہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں جھکاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، روزانہ پکار کر کہہ رہی ہے. لیکن سننے والے اس کو سن رہے ہیں تو وہ جھوٹ سے بچ رہے ہیں، دھوکے سے بچ رہے ہیں، غبن سے بچ رہے ہیں، نماز چھوڑنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن جن کو سنائی نہیں دے رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں سوئے ہوئے ہیں. جیسے گھر میں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چند بچے سو رہے ہیں، ان بچوں کو صبح پوچھو کہ کیا باتیں کی ہیں، تم کو کچھ پتہ نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے. ایسے ہی قرآن کی پکار اور اس کی آواز پر ایک بڑا مجمع دنیا میں وہ ہے جو سویا ہوا ہے، ابھی سویا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور لوگ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کون سا حکم ہمارے اوپر ہے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کچھ پتہ نہیں. اور پھر آگے اور اللہ مزید آیتوں میں آگے انجام بتا رہے. دیکھو اگر تم اس حال میں چلے گئے دنیا سے تو تمہاری موت اچھی نہیں ہوگی، تمہاری آخرت اچھی نہیں ہوگی. تم ہمارے پاس آؤ گے اور پھر جب ہمارے وہاں کے حالات دیکھو گے تو تم ہم سے گزارش کرو گے، ہم سے درخواست کرو گے کہ یا اللہ تو ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے. نعمل صالحا، کیا ہم اچھے کام کریں گے، کوئی برا کام نہیں کریں گے. لیکن اوپر سے آواز ہوگی کلا، یا ہرگز تمہارے پاس کوئی موقع نہیں. دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس موقع تھا، ہماری آیتوں نے پکارا تھا تم کو، اور آیتوں کو پڑھنے والے اہل علم نے تم کو پکارا تھا. تو بھائی سمجھ جاؤ
بہت سارے الارم ہم نے بجائے تھے، کبھی تم کو بیمار کر کے ہماری طرف متوجہ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، کبھی ہم نے تمہارے کاروبار میں حالات ڈال کے ہماری طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے سیلاب لا کر کوشش کی کہ ہماری طرف آ گئے، کبھی ہوا کا طوفان بھیجا کہ ہماری طرف آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم واپس آ جاؤ، اپنی غلط زندگی سے باہر آ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اس قرآن کا پیغام ہے۔ اس لیے یہ مجلس جو ہے رسمی بن کر نہ رہ جائے کہ بھائی کل ہمارے 9 بچوں نے حفظ کر لیا اور رات کو پروگرام ہو گیا، بہت اچھی نعتیں ہوئی، بہت اچھی نظمیں پڑھی گئی، فلاں نے کیسا پڑھا، دیکھو ویڈیو ہے، میں بتاؤں گا تم کو، کہ ان تبصروں پر ختم نہ ہو جائے، بلکہ یہ 9 بچوں کا حفظ کرنا جو ہے پورے گاؤں کو قرآن کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ بچہ بچہ، بڑا بوڑھا، تاجر، کاشتکار، ملازم، مرد عورت سب اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھنا شروع کریں۔ اس مجمع میں بہت سے ہوں گے، اصل تو تکمیل حفظ میں یہ ہونا چاہیے ان پروگرام کے بجائے 1 گھنٹے کے، جتنے آئے ان کو باری باری سورہ فاتحہ پڑھانی چاہیے، کم از کم کسی کی صحیح نہیں تو صحیح کر کے تو جاؤ اس مجلس سے۔ ایک ایک کی صورتیں سننی چاہیے، وہ کسی کی صحیح کی نہیں ہو صحیح کریں، یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی ہے۔ لیکن اب وہ نہیں ہوا تو کم از کم آپ حضرات سے دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں سے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ ایسا کر کے نہ چھوڑے میں ہم کو نہیں آتا، بچہ میرا پڑھتا ہے، میرا بیٹا حافظ بن گیا ہے، بلکہ وہ خود چونکہ آپ مکلف عاقل بالغ ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ پڑھا جانے والا تھوڑا سا قرآن جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں ہے اتنا یاد کرنا تو ہر ایک پر فرض ہے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ قرآن سیکھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ، کون کون سیکھیں گے؟ آگے بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، رمضان آ رہا ہے، ہفتے کے بعد ہفتہ بھی نہیں بچا آپ کو، چند دنوں میں ہی شروع ہو رہا ہے، تو ابھی سے شروع کر دیں کل سے۔ بہت سارے علماء آپ کے پاس ہیں، مکتب میں مدرسین ہیں، بہت سے گھروں میں حافظ بچے ہیں، صبح شام دوپہر جب آپ کے پاس وقت ہے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہے 15 منٹ کر لیا۔ ہماری مسجد میں بہت سے ایسے بڑی عمر کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ابھی تقریباً ایک بھائی ہیں ان کی عمر 65 سال کی ہے، انہوں نے ناظرہ قرآن شریف ابھی ختم کیا، 65 سال کی عمر، ان کا بیٹا حافظ ہے، یہ انہوں نے وہ پڑھتے تھے، زندگی بھر سے پڑھتے تھے، تلاوت ہمیشہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح پڑھنا شروع کیا تجوید کے ساتھ، ابھی ان کا ختم ہوگا۔ اس سے پہلے ایک بھائی جو ریٹائرڈ ہوئے انہوں نے ان سے پہلے ختم کیا تھا، وہ بھی ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے ختم کیا، روزانہ 1 2 آئے تھے، 3 آئے تھے، 4 آئے تھے، وہ ہمارے مولانا ہیں ان کے پاس بیٹھ کر صحیح کرتے رہتے، اس عمر میں ختم کیا ہوا۔ یہ سمجھداری ہے، جن کو نہیں آتا وہ صحیح پڑھنا سیکھیں، ابتدا کرے سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتوں سے، پھر دھیرے دھیرے پورا قرآن اس کو ناظرہ صحیح کر دیں۔ ہمارے راجن مسجد میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کیا تھا پورا، ایک اور بھائی ہے انہوں نے ریٹائر ہو کر حفظ کیا اور ابھی روزانہ کئی پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، قریب 80 سال کی عمر ہو جائے گی، 80 کے قریب پہنچ گئے۔ قرآن آسان ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے صحابہ ہوئے جو بڑی عمر میں اسلام لائے، کوئی 40 سال میں، کوئی 42 سال میں، کوئی 45 سال میں، انہوں نے اسی عمر میں قرآن کو سیکھا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ قرآن کو سیکھیں، سیکھو گے انشاءاللہ، کون کون سیکھے گا؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بستی میں ایسا ماحول بنا دو کہ کسی کو شرم نہ آئے، نہ سیکھا ہوا جاہل ہے اس کو شرم آنی چاہیے، تو سیکھنے والا کہتا مجھے شرم آتی ہے، شرم تو اس کو آنی چاہیے جس کو نہیں آتا ہے، کہ جس کو اس عمر میں کہ 40 سال کی عمر ہو گئی قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے، اس پر شرم آنی چاہیے، تو وہ شرم سیکھنے پر مجبور کرے گی۔
لیکن نہیں سیکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنے میں شرم آتی ہے، تو وہ شرم سیکھنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو سکھاؤ اور قرآن کے احکام معلوم کریں۔ جیسے سال پر نماز فرض ہے تو نماز کے احکام ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے احکام ہے، روزہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ آیت میں پکار رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہ آیت پکار رہی ہے سب کو دنیا بھر میں، آگے رمضان آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت پکار رہی ہے، آگے رمضان آ رہا ہے کہ بستی میں کوئی آدمی ایسا نہ بچے، کوئی بھی آدمی روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جوان ہو گیا ہے اب وہ روزہ رکھے گا، بلکہ جوان ہونے سے پہلے بچے شروع کر دیں 12 سال 13 سال کی عمر سے، تاکہ ان کو مشق ہو جائے روزے رکھنے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں روزے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ نماز میں تو کہ اتنی نیکیاں ملے گی، صدقے میں اتنی نیکیاں ملے گی، قرآن پڑھو گے اتنی نیکیاں دیں گے، اور روزہ رکھنے والے سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ خود ملے گا، اللہ ملے گا۔ اس لیے ماہ مبارک کے آگے قدر کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ روزے کی حالت میں گناہ نہ کریں، بغیر روزے کے بھی گناہ جائز نہیں ہے۔ رمضان کی قدر کریں، ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، اور رمضان کی تیاری کا ہے کام کاج کو سمیٹیں، روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، عبادت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ چلو بھائی ماہ مبارک میں ہم کام کاج کم کرتے ہیں، اور جو دین میں ہماری کوتاہی ہے اس کوتاہی کو ہم دور کرتے ہیں، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، دین سیکھیں، اعمال میں لگیں، اطمینان سے تراویح پڑھیں، اچھے روزے رکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور رمضان کی قدر کریں۔ گھر میں عورتوں سے بھی کریں، اس لیے فضائل رمضان کی تعلیم کریں، مسجد میں ہو رہی ہوگی گھر میں بھی کریں۔ اس میں روزوں کے فضائل ہیں، تراویح کے فضائل ہیں، تلاوت کلام پاک کے فضائل ہیں، روزہ افطار کرانے کے فضائل ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے فضائل ہیں، رشتے ناطے جوڑنے کے فضائل ہیں، تراویح میں قرآن کو سننے سنانے کے فضائل ہیں، تاکہ رغبت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، اور شوق کے ساتھ عمل کرنے والے کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی مزید گزارش کی کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے آگے ان کو پڑھا ہے، جنہوں نے کلام پاک یاد کیا، ایک تو ان کا کلام پاک محفوظ رہے اسی فکر میں، جیسا ابھی یاد ہے اس سے اچھا یاد ہو، اگلے دن اگلے مہینے اس سے بہتر، اگلے سال اس سے بہتر ہو جائے، جیسے ان کے سال گزرتے جا رہے قرآن میں اور زیادہ پختگی پیدا ہے۔ اس کا طریقہ ہمارے جو حفظ کے اساتذہ ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں کہ حفظ کر لینے کے بعد بار بار اس کا غور کرنا پڑے گا، اچھی طرح سے تجوید ترتیب کے ساتھ، تو ان کا تجوید و ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سے بار بار غور ہونا چاہیے۔ ابھی اور کوئی مشغولے میں تو مشغول نہ کریں، اچھی طرح سے غور کریں، بار بار سنائیں، بار بار سنانے سے پختگی پیدا ہو جائے، اور یہی وقت ہے حدیث کو پختہ کرنے، اس لیے پختہ یاد ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے علوم ہے، قرآن عربی زبان میں نہیں تو عربی زبان سیکھیں گے، پھر زبان سیکھ کر اس کے علوم میں جو ہمارے عالمیت کی جو درسگاہیں ہیں اس کو وہ پڑھایا جاتا ہے، فقہ، حدیث، تفسیر، جو علوم قرآن وہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ان کی روزی روٹی کی زیادہ فکر نہ کریں، روزی دینے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے باپ نے 60 سال محنت کی تھی، گھر نہیں بنا پایا تھا وہ، لیکن بیٹا جو ہے وہ 5-10 سال میں محنت کر کے اس نے گھر بنا لیا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اگر محنت سے ملتی تو 60 سال محنت کرنے والے باپ کے 60 مکان ہوتے، کم از کم 6 تو ہوتے، اور یہ بیٹے نے ابھی 6 سال سے کام شروع کیا، اس کا ایک بھی نہ ہوتا۔ روزی اللہ دے گا، ہاں اللہ روزی دے گا،
اور پرانے علوم پر، اس کے سیکھنے سکھانے پر اگر اللہ کا اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آدمی چل رہا ہے تو اللہ بہت بڑا ہے، وہ ضائع نہیں کرتا۔ جتنے اہل اللہ ہیں، جتنے اہل اللہ، ان کے دسترخوان پر روزانہ 5، 10، 20، 25، 50، 100 آدمی کھاتے ہیں۔ کوئی منسٹر ایسا نہیں ہوگا جس سے دسترخوان پر روزانہ لوگ کھاتے ہیں، جس کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے۔ لیکن اکثر بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جو جاتے ہیں 5-10 مہمان ہیں، جب بھی جاؤ 5-10 مہمان ہیں، وہ ان کو اپنے گھر کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، ناشتہ کرواتے ہیں۔ کہ اللہ پاک رزق میں برکت دے دیتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کی زیادہ فکر میں اس وقت نہ پڑے، بلکہ ان کو پڑھا لیں۔ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ ایسا لوگ سوال کریں، مولوی بن کے کیا کرے گا؟ ہم لوگ ایک ملک میں گئے تو وہاں ایک ملک کے کچھ لوگ آئے تھے، ہم نے سنا تمہارے مدرسے ہیں اور وہاں سے پڑھنے والے بچے بیکار ہو جائے گا، مولوی بن جاتے تھے کہ وہ بیکار ہو جائے گا۔ بھائی غلط بات ہے آپ کی بات غلط، آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ بولے ہم نے ایک رسالے کا مضمون پڑھا تھا، آپ نے مضمون غلط پڑھا ہے، کیسے غلط ہے؟ میں نے کہا میں صحیح کا نمونہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، غلط آپ کا ہے، میں صحیح کا نمونہ بیٹھا ہوں۔ میں بھی ایسے ہی مدرسے میں پڑھا ہوں، اور ابھی میں اپنے ملک سے 4 مہینے کے لیے اس ملک میں آیا ہوں۔ اس وقت ہمارے دماغ کا خرچہ 60,000 روپے کا ہے، 60,000 روپے کا میں خرچہ کروں گا اور میری کوئی مدد نہیں کرے گا، میں اپنے جیب سے کروں گا، نہ کوئی تنظیم میری مدد کرے گی، نہ کوئی حکومت ہماری مدد کرے گی، نہ اور کوئی پبلک ہماری مدد کرے گی، ایسا تھوڑا ہے۔ پھر میں نے بعض بزرگوں کے نام بتائے جو معروف ہیں دنیا میں، وہ ان کو جانتے ہیں۔ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ بھی اسی مدرسوں کے پڑھے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری پڑھا، ہم نے غلط پڑھا، ایسی بات نہیں، روزی دینے والا اللہ، صحابہ نے یہی علم دیا تھا اور بزرگوں نے یہی علم دیا، جن کے صدقے میں ہزاروں نے کھایا ہے اور آج بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو آگے پڑھاوے اور ان کو اچھا ماحول دیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اچھا پڑھ سکیں، اچھا علم لیں، اور پھر وہ علم کی خدمت کریں زندگی میں، علم پڑھائیں، علم کی خدمت کریں، اصل کام وہی۔ پھر اس کے ساتھ آدمی اپنی حاجت ضرورت کے خاطر کوئی کاروبار 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کرتا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے کہ مولوی بن گیا تو کام نہیں کر سکتا ہے، کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اب اس لیے جائز نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، تقوی کے اعلیٰ معیار پر وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن عام سطح پر جو ہے وہ دین کی خدمت بھی کریں گے، اپنا کام کاج بھی کر لیں گے، کیا ہے، لیکن مقدم دینی خدمت کے ساتھ ہوگا یہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسی کی ترغیب دے رہا ہے کہ پڑھیں، پڑھاویں، اپنی آخرت بناویں، دوسروں کی آخرت کے بننے کا ذریعہ بنیں۔ اور جو بڑے ہیں اب مدرسے میں تو جا نہیں سکتے، یہاں رہ کر کوشش کریں، علماء سے اپنا قرآن صحیح کریں۔ باقی بڑوں کے لیے جو مدرسہ ہے وہ جماعت ہے، جماعت میں جاویں 4-4 مہینے۔ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے جماعت میں جا کر قرآن صحیح کیا، سورت سیکھی، نماز صحیح کی، التحیات دعا کرو، جماعت میں سیکھی۔ جماعت میں جاویں، وقت فارغ کریں۔ ہاں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ایک ضرورت ہے کمانا، زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راہ خدا میں نکلیں، جماعتیں نکلتی رہتی، ایک جماعت آپ کی چل رہی، دوسری جماعت کل جا رہی، خود نکلیں، اپنے جوان بچوں کو نکالیں، بعد رمضان جماعتیں بنیں۔ لمبی ابھی ہمت نہیں ہو رہی تو 3 دن سے شروعات کریں، کوئی ہمت نہیں ہو رہی 4 مہینے جانے کی، چلے میں جانے کی، 3 دن سے شروعات کریں۔ مسجد میں اعمال ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، بیشت ہوتا ہے، جماعتیں آتی ہیں، ان کے پاس آوے بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو 2 دن ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ارے ہو جاتے رشتے داروں میں کسی کی شادی ہے جھالوت میں، فتح پورہ میں، تو 2 دن وہاں چلے جاتے ہیں، سال میں کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسا، ارے ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے اہمیت دی تو آسان ہو جاتا ہے، ایسے جب اہمیت دیں گے پھر آگے خدا میں اپنا دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے تو اللہ پاک کو بھی آسان کر دے گا۔ سب نیت کرتے انشاءاللہ، کون نیت کرتے؟
اللہ سب کے لیے آسان کرے. کم از کم یہ طے کر لو جتنے آدمی آئے ہیں وہ رمضان میں ایک مرتبہ 3 دن ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ وصول کرنا تو نہیں آنا پڑے گا نا آپ کو. شادی میں کوئی وصول کرنا نہیں جاتا پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اچھا بعض جگہ دعوت نہیں ہوتی پھر بھی چلے جاتے ہیں. برات جا رہے ہیں 7 میں ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے نے گاڑی کی ہے 50 آدمی میں 100 آدمی ہو جاتے ہیں. اور یہاں جماعت میں جانے کے لوگ گھر گھر پھرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں. کیا وہ اپنے لیے آتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، جو ہماری ملاقاتوں میں ہمارے گھر پر آتے ہیں یا دور دراز سے یہاں جماعتیں آتی ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں. بولو نا بھائی، ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں. تو وصولی نہ کرا ربت سے سامنے سے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہم دین سیکھیں گے، ہم راہ خدا میں نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور تو ماشاءاللہ حضرت نے جتنی باتیں ہمیں بیان کی ہیں ہم سب اس کے پر عمل کی نیت کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی بڑوں کا مدرسہ چالو ہے. مغرب کی نماز کے بعد ابھی 2 مدرس پڑھاتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی 1-2 مدرس پڑھاتے ہیں. لہذا جو لوگوں نے بھی نیت کے ہاتھ اٹھائے وہ مغرب کے بعد اگر سہولت ہے تو مغرب کے بعد آ جائے، عشاء کے بعد سہولت ہے تو عشاء کے بعد آ جائے. اور اگر پڑھنے والے بڑھیں گے تو تمام مدرسین نے پڑھانے کا ارادہ کیا ہے تو قرآن صحیح کرنے کے لیے سب آئے. اخیر میں ہمارے آنے والے مہمان حضرت مولانا فرید صاحب کا اور ان کے ساتھ آنے والے دوسرے مہمانوں کا اور اطراف سے آنے والے علماء کرام کا اور اطراف سے آنے والے دوسرے مہمانوں کا اور مقامی تمام علماؤں کا اور تمام آنے والے حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہماری مجلس ہم لوگ بہت اچھی طرح سے کامیاب رہی. اس پر ہم تمام مدرسین اور انتظامیہ کی طرف سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے عمل کو قبول فرمائے. اور کچھ انعامات بھی ہیں وہ کر لیتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ بولے جائیں گے. آپ بولو کر ہمارا پیسہ دے دیں کیا اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الليل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تغلبنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فانت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم فانت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل قلوبنا للاسلام. اللهم اجعل الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہمارے جماعت کو معاف کرنا، ہمارے خطاؤں سے درگزر کرنا، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما، اپنا دل و کرم شامل عطا فرما. یا اللہ آج کی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، یا اللہ نافرمانیوں ظلم میں گزر گئی ہے، یا اللہ آج کی زندگی غفلت میں گزر گئی. میرے مولا ہم تیری بارگاہ عالی میں اقرار مجرم کر کر حاضر ہوئے. یا اللہ ہم اپنے قصور اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے.
کرنے والا ہے. مولا ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی عزت و عزت کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر کرم فرما, امت کی بگڑی بنا دے, امت کی گنہگاروں سے درگزر فرما دے, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے. یا اللہ اپنے قرآن پر دعائیں قبول کرتا ہے, اور یا اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. یا اللہ ہم سب کی تمام حاضرین مجلس کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, اور یا اللہ قرآن کی قدردانی کے لیے توفیق عطا فرما, قرآن کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو صحیح پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما, قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کے علوم سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ وحی کی برکت سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ فہم قرآن نصیب فرما, قرآن کا فہم نصیب فرما. یا اللہ حدیث کا فہم نصیب فرما, اور یا اللہ قرآن حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو عام فرما دے. یا اللہ زمین کی چپے چپے پر اس کتاب ہدایت کو زندہ فرما دے. یا اللہ اس کا احیاء فرما دے, جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں یا اللہ قرآن کو دنیا میں چلایا تھا. یا اللہ آنے والے زمانے میں بھی یا اللہ اس کو چلانے کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اس کو زمین پر نافذ فرما دے, اور ذریعے بہانے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما, ہمارے والدین کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے خاندانوں کو قبول فرما, قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما. یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما, اور قرآن تعلیمات کو لے کر پورے عالم میں جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی دعوت کو لے کر اور قرآن کی تعلیم کو لے کر پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے میں جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. آگے ہمارے مبارک آ رہا ہے. یا اللہ رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على رمضان وسلم على رمضان, اللهم صل على رمضان وسلم على رمضان. یا اللہ ہمیں رمضان میں ہمیں صحیح سالم اور تندرست بنا دے, اور یا اللہ رمضان کو ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے. یا اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جن اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمضان کو معمور کیا تھا, ان تمام اعمال میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تمام اعمال میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل عطا فرما. یا اللہ محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اپنا کرم شامل عطا فرما, اپنا کرم ہمارے ساتھ شامل عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرما, اور ان کے بڑوں کا انتظام فرما, بے گھروں کو گھر نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پریشان والوں کی پریشانی کو دور فرما. دنیا سے زیادہ کی فکر نصیب فرما. جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان کو زندگی عطا فرما. جب موت کا وقت آئے ہمارے ایمان کے ساتھ مولا اپنے رضا والی موت نصیب فرما, کرنے والی موت نصیب فرما, اپنے راستے کی موت نصیب فرما. حضور علیہ السلام نے مبارک پیار میں صحابہ کا روح نصیب فرما. آخرت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما. حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما. آپ علیہ السلام کا بیان اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. مولا اپنے ضرور کرم سے ہم سب کو ضرور کو نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقریباً 11 بجے تک اس لیے مزید میں جا کے چھوڑ ڈالنا تاکہ صبح اٹھنا آسان ہو جائے.